اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ہر روز ہم کسی عظیم خاتون کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تذکرہ کرتے ہیں ان عظیم خواتین کا کہ جنہوں نے وقت کے حق کے لیے ان کا ساتھ دیا، جو وقت کے حق کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور ایسی استقامت کے ساتھ کھڑی ہو گئیں کہ تاریخ کے اوراق میں ان کا نام سنہری حروف کے ساتھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ ان کا کام ہی بول رہا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ان کا ذکر ہم اور آپ مل کر رہے ہیں۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کریں گے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے ناظرین، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین رحمت للعالمین کی رضائی والدہ ہیں۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کا۔ آپ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جنہوں نے 4 سے 5 برس حضور کی خدمت کی، جنہوں نے حضور کو گود میں کھلایا، جنہوں نے حضور کا بچپن دیکھا، جو حضور کا چہرہ مبارک چوما کرتی تھیں، اور کیا کیا معجزات دیکھے آپ نے حضور کے بچپن میں، ان سب پہ بات ہوگی۔ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، آپ نے کیا کیا، اس سب پہ بات ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کے پینل پہ بہترین اسلامک اسکالرز موجود ہیں۔ ہماری سب سے پہلی جو اسلامک اسکالر ہیں محترمہ نجمہ شاہین صاحبہ، بہترین اسلامک اسکالر ہیں، درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ نجمہ، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری اسکالر محترمہ سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ، درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارے بیشتر پروگرامز کا حصہ بنتی رہتی ہیں۔ طیبہ بخاری صاحبہ، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ نجمہ صاحبہ، انتہائی خوبصورت ذکر، ایسی خاتون کہ جن کی ایک ایک ادا پہ ہمیں پیار آتا ہے، ایسی قابل رشک خاتون کہ دل کرتا ہے ان پہ جو ہے جان و روح سے فدا چلے جائیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کس قبیلہ سے تھیں اور کیسے حضور کو لینے آئیں، اور پھر کیسے آئیں اور کیسے واپس گئیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ٹاپک آج آپ نے چوز کیا، بہت شکریہ، اور ہر ماں بہن بیٹی اس ٹاپک کو سننا چاہتی ہے جی بالکل آج کے دور میں۔ تو سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا نام، حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب تھا۔ اچھا۔ اور آپ کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے۔ اچھا۔ اور بہت نامور قبیلہ، اور شجاعت اور بہادری، اچھا، یہ اپنی فصاحت اور بلاغت میں بہت مشہور تھے عرب میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، فصاحت اور بلاغت میں، اور ایون کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رضاعت کی پاسداری کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں بہت فصیح ہوں، اپنی زبان کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں بہت فصیح ہوں۔ کیونکہ میں بنو سعد میں پلا ہوں، میں بنو سعد اور بنو حوازن میں پلا ہوں۔ یعنی اس رضاعت کی پاسداری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا وہ بہت ہی نامور تھا، شجاعت اور بہادری میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بہت شہرت کے حامل تھے، استقلال میں، صبر و استقلال میں، عاجزی انکساری میں، اور احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور آپ اسی قبیلے کی ایک بیٹی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، جو بہت صابرہ، شاکرہ، عاجزی انکساری آپ میں جھلکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ تبھی تو اللہ پاک نے کل کائنات کی دولت کو آپ کی گود میں جو ہے وہ بطور تحفہ عطا کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ تھا، اور آپ جب قحط آپ کے علاقے میں پڑ گیا، آپ قبائلی، اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ قبائل کا دور تھا، قبیلے تھے بہت زیادہ، تو قبائلی جو خرابیاں تھیں ان سے کافی حد تک محفوظ تھی۔ آپ کا جو قبیلہ تھا وہ کافی حد تک ان خرابیوں سے محفوظ تھا، اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو آپ کے علاقے میں قحط پڑ گیا، درخت سوکھ کے، اناج ختم ہو گیا، مویشی جو تھے وہ بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے، تو بالکل ایک غربت اور افلاس میں، تنگی میں زندگی گزار رہے تھے۔ آپ جس اونٹنی پہ آئی تھی ذرا اس اونٹنی کا بھی ہمیں بتا۔ اور پھر وہیں پہ نا اسی قبیلے کی 10 خواتین مکہ مکرمہ میں آئی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ جا کے عمرہ کے بچے لے کے آئیں تاکہ ہماری کچھ حالت بدل جائے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ سب سے غریب، سب سے ناتواں، اور سب سے پیچھے۔ اور آپ کی جو سواری تھی، وہ جو آپ کی اونٹنی تھی، وہ بھی سب سے
ناتواں اور کمزور تھی اچھا اور بالکل سب سے پیچھے رہ گئی, اور وہ خواتین کہتی کہ ان سب کی سواریاں تیز تھی اور وہ آگے نکلتی گئی. آپ کے ساتھ آپ کے شوہر بھی تھے اور آپ کا چھوٹا بیٹا بھی تھا, آپ کا بچہ بھی تھا جو دودھ پیتا تھا, تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ کی سواری بہت پیچھے رہ گئی اور آپ غمگین ہوگی, اور جاتے ہوئے آپ کی سواری سب سے آگے چلی گئی. بالکل ایسا ہی ہے, کیا بات ہے, ایسا ہی ہے. نہ صرف سواری چلی گئی بلکہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ بھی سب سے آگے چلی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو انہیں یہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی, ان کے شوہر کے ذہن میں بھی, وہ پریشان ہو گئے کہ جو باقی جو خواتین ہیں وہ جا کر عمرہ کے بچوں کو خرید لیں گی, تو ہمارے حصے میں کوئی ایسا نہیں آئے گا. اچھا سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ, یہ ایک عرب کا رواج بھی تھا کہ بچوں کی جو نشو و نما کے لیے ان کو بہترین آب و ہوا والے علاقے میں اور فصیح اور بلیغ لوگوں کے درمیان بھیجا کرتے تھے. یہ جو وادی تھی وہ مکہ سے جو تھی وہ 170 کلومیٹر دور تھی اور طائف کے قریب تھی. طائف بہت خوبصورت علاقہ. آپ بتائیں کہ کیا حضرت حلیمہ سعدیہ کی شان ہے اور کیا قابل رشک شخصیت ہے سیدہ جو ہے حلیمہ سعدیہ صاحبہ. دیکھا جیسے کہ انہوں نے ان کی خاندانی شرافت آپ کو پہلے سے بتا دی, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت ہمیشہ انمول چیز دیا کرتا ہے. بالکل بالکل. حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ شریف میں پہنچی بچہ لینے کے لیے, تو آپ جو ہے وہاں پر پہنچی, آپ نے دیکھا کہ عمرہ کے بچے تو وہ خواتین لے گئی ہیں, تو آپ سیدھی بیت اللہ کے پاس گئیں, جا کر طواف کیا. اچھا, آپ اس وقت بھی بت پرست نہیں تھی, واہ دین حنیف پر تھیں. کیا بات ہے. آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور کھڑے ہو کر کہتی ہیں مالک تیرے گھر میں آ گئی ہوں, مجھے خالی نہ لوٹانا. اللہ اکبر. تو آپ کے دادا جان دیکھ رہے تھے. آپ نے پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ کہا بچہ لینے کے لیے آئی ہوں. آپ نے فرمایا عمرہ کے بچے تو چلے گئے ہیں, ہاں ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے, آؤ اگر تم لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ. حلیمہ سعدیہ کو گھر لے کر گئے. آقا کریم اس وقت پنگوڑے میں پڑے ہوئے تھے. آقا کریم کو انہوں نے دیکھا تو آسمان سے ان کے جھولے تک نور برس رہا تھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جھولا ہلانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور جھولا ہل بھی رہا تھا. کیا بات ہے. پاس کوئی بیٹھا بھی نہیں تھا اور آپ مسکرا رہے تھے. تو آپ دیکھتی گئیں تو آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے, اس کو کسی نے پسند نہیں کیا, تو یہ کیسا یتیم ہے کہ یہ انگلی اٹھاتا ہے تو آسمان کا جو سورج ہے وہ اس کے اشارے پر. سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ, آپ کی بات سن کے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی معجزات بعثت کے بعد ہوئے تھے, یہ تو پیدا ہوتے ہی معجزات شروع ہو گئے تھے. حضور آقا کریم کی ذات جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے. بے شک بے شک. تو آقا کریم کی ولادت معجزہ ہے. آپ کی امی جان فرماتی ہیں فخرجنی من نورا, مجھ سے ایک نور نکلا, کانا ساجدہ. میں نے کیسر و کسرا کے جو ہے وہ دربار دیکھ لیے. کہتی ہیں کانا ساجدہ, سجدے میں پڑا ہوا, اور زبان سے کالا رب سلم امتی امتی امتی, اور زبان سے امتی امتی کی صدائی لگا رہا. تو آقا کریم کی یہ ولادت کی بات ہے. تو پھر حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اٹھایا, جا کر طواف کیا. اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں, حلیمہ سعدیہ واپس جانے لگی تو پہلے بیت اللہ شریف میں گئیں, تو حجر اسود کو جب چومنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ میں جا رہی ہوں تو بچے کو بھی بوسہ دلوا دوں. جب حجر اسود کے قریب کیا نا تو اس پتھر نے اوپر ہو کر آقا کریم کا بوسہ لینا شروع کیا. سبحان اللہ. پھر جب انہوں نے انہیں ڈاچی پہ بٹھایا تو آگے ان کے شوہر بچہ تھا, پھر ان کے شوہر ان کی حلیمہ سعدیہ تھیں, تو ڈاچی جو ہے نا وہ چلتی نہیں تھی. ہاں پریشان ہو گئی, کمزور تو تھی, لیکن دیکھا تو آقا کریم چونکہ پیچھے تھے, آقا کریم کو پھر آگے کیا تو اونٹنی جو ہے وہ قدم اٹھایا. اب دیکھیں اس جانور کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی کتنی بڑی عزت اور ادب کیا ہے. بالکل بالکل. اچھا نجمہ صاحبہ, معجزات کی بات نہ کریں تو جناب حلیمہ سعدیہ کا جو ذکر ہی پورا نہیں ہو سکتا. حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو ہے مزید بھی آپ ہمیں بتائیں ان کے بارے میں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں یہی ہے کہ جب وہ, میں وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کروں گی, کہ جب وہ آ رہی تھی تو ان کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ میرے حصے میں کوئی امیر گھرانے کا بچہ نہیں آئے گا, لیکن وہیں سے حضرت عبدالمطلب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں, انہیں اللہ رب العزت کی جانب سے بشارتیں نصیب ہو رہی تھی کہ تم نے اسی کو اپنا بیٹا دینا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کے لیے وہی دینی ہے کہ جس کا نام حلیمہ ہوگا. بالکل آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہو رہا ہے ناظرین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ. مزید بھی گفتگو ہوگی, ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.
جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کا، جو حضور کی رضائی والدہ ہیں، قربان جائیں ان کی قسمت پہ، ان کے نصیب پہ. آپ بات کر رہی تھی، اپنی بات کو کنٹینیو کریں پلیز. جی بالکل. جب حضرت حلیمہ سعدیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلی تو وہ فرماتی ہے کہ جب آ رہی تھی تو وہ سب سے پیچھے تھی، اور جو عمرہ کی جو باقی خواتین تھیں وہ عمرہ کے بچے لے کر ان سے آگے چلی گئی تھی، واپس چلی گئی تھی، لیکن آپ کی جو اونٹنی تھی اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ باقی ساری جو سواریاں تھی، باقی ساری خواتین پیچھے رہ گئی اور وہ ان سے آگے نکل ہوں گی کہ یہ کیا ہو اور گیا، وہ ان پر آوازیں کسنے لگ گئی کہ اے حلیمہ تمہاری وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ قابل رشک وہ فرماتی ہیں کہ بالکل میری وہی سواری ہے، البتہ میں نے اپنا سوار بدل لیا، میں نے اپنا سوار بدل لیا. اور جیسے جیسے وہ فرماتی ہے کہ میں چلتی گئی تو میری جو اونٹنی تھی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، لیکن اس کے اوپر گوشت آتا گیا اور وہ صحت مند ہوتی گئی. اچھا، اور وہ جو بکریاں چرانے والا، کہ جہاں پہ جس جگہ پہ جس احاطے میں آپ کی بکریاں چرتی تھی تو لوگوں نے وہاں پہ اپنی بکریاں بیچنا شروع ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی اور ریوڑ کے ساتھ جاتی، باقی بکریاں بھی جاتی، تو آپ کی جو بکریاں تھی وہ شکم سیر ہو کر آتی، وہ شکم سیر ہو کر آتی تو باقی جو بکریاں تھی وہ قحط کی حالت میں تھی، قحط زدہ علاقے میں تھی، تو وہ شکم سیر ہو کر واپس نہیں آتی تھی. تو جو باقی جو مالک تھے بکریوں کے، ریوڑ کے، وہ فرمانے لگے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں پہ چرنے کے لیے جاتی ہیں ہم بھی وہاں پہ اپنی بکریاں لے کے جاتے ہیں. وہ وہاں پہ بھی لے کے گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں شکم سیر ہو کر واپس آئی، لیکن ان کی اسی حالت میں واپس آئی. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات. بالکل، یہ ان کی برکات ہیں، ان کے معجزات ہیں کہ آپ کے جو آپ کا جسم اطہر تھا اس کی برکات جو ہیں وہ کافی سب لوگوں کو جو ہے وہ نصیب ہوئی. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ حضور علیہ السلام کا بہت ادب فرماتی تھیں، آپ ان کو شیر پلاتے ہوئے بھی سراپائی ادب بن جاتی تھیں. مزید بتائیں ہمیں حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضور کے بچپن کے بارے میں. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ایسی تھی کہ آپ کو اس کائنات کی ہر چیز کو جو ہے آقا کریم کی پہچان تھی. بالکل، فقط انسانوں کو نہیں، جانوروں، پرندوں، حشرات، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر چیز کو حضور پاک کی پہچان کروائی گئی. تو جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم کو گھر میں لے کر آئی نا، تو آقا کریم نے اپنے قدمین شریفین حضرت حلیمہ سعدیہ کے صحن میں رکھے. ادھر آپ کے قدمین شریفین لگے، ادھر اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کی وہ بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھیں وہ اس کے بعد بالٹیاں بھر بھر کے دودھ دینا شروع بالکل وہ گاگریں بھر کر دودھ دینا شروع ہو گئی. اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے گھر میں خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں محسوس، مجھے چراغ بھی جلانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور آپ کے ایک بھائی تھے، رضائی بھائی تھے، حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے. تو جب آپ دودھ پلاتی تھیں آقا کریم کو اور انہیں بھی پلاتی تھیں، تو جس طرف سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی جس طرف سے آقا کریم دودھ نوش فرماتے تھے اس طرف سے آپ کے رضائی بھائی اس کو منہ بھی نہیں لگاتے تھے. کیا بات ہے. تو وہ یہ دیکھیں، یہ ان کو بھی اللہ رب العزت سویبہ نے سب سے پہلے دودھ پلایا نا حضور علیہ السلام کو، یہ انہوں نے جناب آمنہ سے بھی پہلے. جی بالکل. تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر کیسا صلہ عطا فرمایا کہ ان کے صدقے ابو لہب کو بھی سموار والے دن جو ہے اس کی بخشش کا سبب بنتا ہے. حضرت سویبہ کا جی بتائیں ہمارے ناظرین کو پلیز. جب آقا کریم کی ولادت ہوئی تو حضرت سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی. بالکل. تو وہ دوڑتی اگر ہم کنیز کہیں تو زیادہ اچھا. جی بالکل، ان کی کنیز تھی. بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے. اچھا. نبی نہیں بولا، بھتیجا کہا. بھتیجا تو انہوں نے اس خوشی میں کہ عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے انگلی کا، ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا، شہادت کی انگلی سے، کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا، جاؤ تجھے آزاد کر دیا. یہ انگلی کا اشارہ کیا. پھر جب ابو لہب دنیا سے چل بسا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ ابو لہب تو چلا گیا ہے. تو خواب میں سے پوچھا بتا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میں نے جو اپنے باقی تو میں نے ساری زندگی اپنے بھتیجے کی مخالفت کی ہے، اور اتنی مخالفت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے بدعا کر دی. بالکل. کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. جی تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. لیکن ایک چیز کا مجھے فائدہ مل رہا ہے کہ جب سموار کا دن آتا ہے تو شہادت کی انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے اور میرے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، فقط اس وجہ سے کہ میں نے اسی عبداللہ کے بیٹے یعنی محمد کے آنے کی خوشی منائی تھی، اپنے بھتیجے کی. حالانکہ محمد اس کو رسول اللہ سمجھ کے نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کے. تو دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات کہ اگر کوئی حضور آقا کریم کے ایک نسبت سے بھی اگر ان پر کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی اس کا اجر ضرور دیتا ہے، بالکل خوشی مناتا ہے بیسیکلی. اور اگر کوئی مسلمان
حضور آقا کریم کو رحمت للعالمین سمجھ کے، اللہ کی رحمت سمجھ کے، اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھ کر خوشی منائے گا تو پھر سوچئے کہ اس کے لیے کتنا بڑا اللہ کے ہاں بے انعام شک ہوگا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ نجمہ صاحبہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما، آپ بڑی فصیح و بلیغ بھی تھی، اور جب وہ 3 سال کے بعد گئیں تو پھر 2 سال کا مزید عرصہ مل گیا، بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ ایسا ہی ہے کہ ایک مرتبہ شق صدر کا واقعہ اس میں عرض کروں جی جی ضرور ضرور۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، 2 سال کی عمر کو تھے، اور 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنا دودھ پلایا، تو آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت جبرائیل امین آئے۔ ایک روایات میں یہ آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 شخص آئے اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور اس میں سے دل کو نکالا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں سے خون کو نکال کے باہر پھینکا اور اسے سونے کی تشتری میں آب زمزم سے دھویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، اور پھر واپس اسے اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو آپ کے جو رضائی بہن بھائی تھے وہ یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے اور جا کر اپنے والدین سے، حضرت حلیمہ سعدیہ سے اور حضرت حارث سے بیان کرنے لگے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یعنی ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آپ لے کر آئی تھی وہ شہید ہو گئے۔ تو وہ جب وہ فوت ہو گئے، وہ واپس آئے بھاگتے دوڑتے ہوئے اس غمگین کی حالت میں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تندرست حالت میں، لیکن ان کا رنگ اڑا ہوا ہے، زرد پڑا ہوا ہے ان کا رنگ۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس واقعے سے گھبرا گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں واپس لے گئی، مکہ پاک میں مکہ پاک میں لے گئی حضرت آمنہ بی بی آمنہ کی خدمت میں۔ تو وہاں پر جب لے کے گئی تو وہاں پہ وبا پھیلی ہوئی تھی، کوئی بیماری آئی ہوئی تھی، لیکن آپ کی محبت اس قدر پھیل گئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس قدر انسیت ہو گئی تھی، الفت ہو گئی تھی کہ آپ بڑی کا جی غمگین تھی جب لے کے گئی بالکل ایسا ہی۔ اور جب پتہ چلا کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو پھر آپ نے بے حد اصرار کیا وہاں پہ حضرت آمنہ سے کہ مجھے 2-3 سال کے لیے اور دیں، اور پھر باقاعدہ آپ واپس لے کر آئی۔ حضرت آمنہ نے آپ کے بے حد اصرار پر آپ کی بات مان لی اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آپ کے ساتھ بھیج دیا، اور پھر آپ 5 سال کی عمر تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رہے۔ واہ۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں باہر جاتی، دھوپ میں جاتی بکریاں چلانے کے لیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل ہوتا جو آپ پر سایہ کرتا، اور اگر میں کہیں پہ ٹھہر جاتی تو وہ بھی ٹھہر جاتا، یعنی جہاں پہ آقا کو ٹھہرا دیتی، اور جب میں آقا کو لے کے چلنے لگتی تو وہ بادل کا سایہ میرے ساتھ ساتھ میرے سر پہ چلنے لگتا۔ کیا بات ہے، بہت خوب سیدہ حلیمہ سعدیہ۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جب تشریف لاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادباً کھڑے ہو جاتے، بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، ایسے 2 واقعات ہیں۔ ایک بار آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ، ہاں، ان کے کہنے پہ آپ نے وہ کچھ لوگوں قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی قیدی بن کے آئی تھی۔ جب وہ قیدی بن کے آئیں تو سب سے آگے کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو میرے بھائی کو بتاؤ کہ شیمہ آئی ہے۔ کیا بات ہے، میرے بھائی کو بتاؤ شیمہ آئی ہے۔ انہوں نے جا کر کہا یا رسول اللہ آپ کی کون سی بہن ہے؟ آپ کی تو کوئی بہن نہیں ہے۔ آقا کریم نے یہ نام سنا تو فوراً اٹھ کر آئی، اور جب آ کر دیکھا کہ ان کے سر پر چادر نہیں ہے، اپنی آقا کریم نے اپنی کالی کملی مبارک انہیں عطا فرما دی۔ قربان جائیں۔ دیکھیں تو یہاں پر ایک اہم چیز کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا ہے، بلکہ اپنی چادر اس کو دینی ہے۔ آقا کریم نے اپنی چادر مبارک انہیں عطا فرما دی، اور پھر ایک موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور آقا کریم سے ملنے آئیں، تب آپ بہت ضعیفہ ہو چکی تھیں۔ جب آپ آئیں تو مشکل سے پہنچی، کہا بیٹا محمد، آپ نے آواز دی، آپ نے آواز لگائی، حضور آقا کریم ایک دم سے اٹھ کر آئے، دوڑ کے آئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے سے لگا لیا۔ اور صحابہ کرام چونکہ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے، میری ماں ہے جس نے میری پرورش کی ہے، جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، جس نے میری خدمت کی ہے۔ تو آقا کریم ہمیشہ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ بالکل، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما وہ ذات ہیں کہ ہماری روحیں، ہمارے سر ادباً جھک جاتے ہیں، جن کا نام آتے ہی جو حضور کی رضائی والدہ ہو تو کیا مقام ہوگا ان کا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما، مزید بھی آپ کی ذات پہ، آپ کی شخصیت پہ گفتگو ہوگی، ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب۔ پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کی۔
آپ وہ عظیم شخصیت ہیں, آپ وہ خوبصورت ترین شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کا بچپن دیکھا, ہمارے نبی کو اپنی گود میں کھلایا, ہمارے نبی کا چہرہ بھی چومتی ہوں گی, ان کے پیروں پہ بھی بوسہ دیتی ہوں گی, اور ان کو دیکھتی بھی ہوں گی, ان کے بال سنوارتی ہوں گی, ان کو وہ سب کچھ کرتی ہوں گی جو ایک ماں پیار سے کرتی ہے. اللہ پاک ان کے درجات کو اتنا بلند کر دے کہ مزید سے مزید بلندیاں عطا فرمائے. نجمہ صاحبہ, سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں اور حضور ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایک رضائی ماں کے لیے وقت کا نبی اور کل عالمین کا رسول, جو کہ قیامت تک اور قیامت سے پہلے بھی اور جو تمام جہانوں کے رسول ہیں, وہ ادب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اپنی رضائی ماں کے لیے, تو جو آپ کی حقیقی ماں ہے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے یہ بات کی کہ کیسے حلیمہ سعدیہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتی بعد میں, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائی, اور جب تشریف لاتی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ میری ماں آ رہی ہے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں, اٹھتے ہیں اور چادر بچھا دیتے ہیں, اپنی کملی مبارک زمین پر بچھا دیتے ہیں, اور آقا حضرت حلیمہ سعدیہ کو وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان سے ڈھیروں باتیں کرتے ہیں. جب ڈھیروں باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اجازت چاہتی ہیں جانے کی, تو انہیں بہت سارے اونٹ, بکریاں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک بار آئی تو آپ نے قحط سالی کی شکایت کی کہ آپ کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا. وہ مکہ میں جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پھر آپ کو ایک اونٹ اور 40 بکریاں دی. بالکل, اور اس وقت اونٹ جو تھا مال سے لدی ہوئی, اور اونٹ اس وقت جو اس کی امپورٹنس جیسے آج کل کوئی مرسیڈیز بینز ہو آپ کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے اتنا مال عطا کیا اتنی وافر مقدار میں کہ وہ اپنے اوپر لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیچ میں جا کے تقسیم کیا. سبحان اللہ. یعنی اتنی عزت و تکریم. اور پھر جب غزوہ حنین کے موقع پر جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے رخصت چاہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف کے ساتھ رخصت کیا اور دروازے تک کھڑے رہے جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ گئی نہیں, آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو کر دیکھتے رہے. اور بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ میری وہ والدہ ہے کہ جس نے مجھے 2 سال دودھ پلایا, 2 سال دودھ پلایا اور 5 سال میری پرورش کی ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک احسان فراموش نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آقا کو یاد کریں, ہم آقا سے محبت کریں, محبت کا دم بھرتے ہیں, لفظی محبت ہے. ہم کہتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں ہوگی یا وہ ہماری خبر نہیں لیں گے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم محبت کریں, ہم محبت میں تڑپیں, ہم ان کا ذکر کریں اور ان کی نظر کرم نہ ہو, ان کو خبر نہ ہو, وہ ہم پہ نظر کرم نہ کریں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہت خوب. سیدہ حلیمہ سعدیہ کی جو اپنی ایک انفرادی شخصیت تھی, آپ کی فصاحت, آپ کی بلاغت اور آپ کی عجز و انکساری, اور اس وقت بھی آپ حق کی پہچان, آپ حق شناس تھی, ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے انبیاء کو, چاہے وہ جس دور میں جو بھی نبی گزرے ہیں, اس دور کی سب سے بہترین چیزیں انبیاء کو دی ہیں امت کے مقابلے میں. یعنی جو نبی بھی آئے ہیں وہ اپنی اپنی امت میں سب سے خوبصورت بھی ہوتے تھے, سب سے اچھے اور اعلیٰ قبیلے سے بھی ہوتے تھے, سب سے زیادہ بلند اخلاق والے بھی ہوتے تھے, اور ان کا حسب و نسب بھی سب سے بلند ہوتا تھا. بے شک. تو یہی معاملہ حضور آقا کریم کا بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے اس دور کی سب سے خوبصورت چیزیں اپنے محبوب کو عطا فرمائیں. یعنی اگر گھر دیا تو سب سے اعلیٰ, خاندان دیا تو سب سے اعلیٰ, حسب نسب دیا تو سب سے اعلیٰ, ازواج محترات دی تو سب سے اعلیٰ, اس دور کی سب سے بہترین عورتیں آپ کی زوجہ, اور اولاد دی تو وہ اولاد بھی سب سے اعلیٰ. بے شک. ٹھیک ہے, وہ بھی سب سے اعلیٰ دی ہے. تو آپ کو غلام دیے, آپ کے صحابہ اکرام تمام نبیوں کے جو صحابہ تھے ان میں سب سے اعلیٰ. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کی رضائی ماں جس نے آپ کو دودھ پلانا ہے وہ کوئی عام خاتون ہوتی؟ عام خاتون. دیکھیں حلیمہ سعدیہ کی جو انہیں اللہ رب العزت نے یہ اجر دیا ہے, اس میں اس کی سب سے جو مین چیز تھی وہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی. جب آپ جا رہی تھیں, آپ نے خواتین کو بولا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو, تو انہوں نے انہیں غریب سمجھ کے چھوڑ دیا, اور وہاں جب پہنچی تو وہاں حضور آقا کریم کو غریب سمجھ کے چھوڑ دیا. ادھر ان کو غریب سمجھ کے چھوڑ گئی, ادھر حضور آقا کریم کو غریب سمجھ کے چھوڑا. تو وہ اکثر کہا کرتے ہیں نا, ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ پتھر اٹھا کے لے آئیں اور ہیرا چھوڑ آئیں. تو ہیرا جو تھا وہ حضور حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں تھا. جب آپ گئیں آپ کو یہ چیزیں بتلائی بھی گئیں کہ آپ کو کچھ دنیاوی اتنا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن آپ چونکہ دین حنیف پر تھیں تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ غریب ہے, یتیم ہے, لیکن ہے اللہ کا بندہ.
اللہ کی مخلوق ہے. تو وہ حضور آقا کریم کو نبی انہوں نے نہیں سمجھا اس وقت. انہوں نے تو حضور آقا کریم کے معجزات بھی نہیں دیکھے تھے, لیکن ان کے اندر جو عجز و انکساری تھی اور ان کے اندر ایک انسانیت کی محبت تھی. بالکل ٹھیک ہے, چونکہ اللہ نے نبی کو بہترین چیز سے نوازنا ہوتا ہے, تو چونکہ دائیوں میں سب سے بہترین دائی یہی تھی, تو اللہ رب العزت نے ان کو, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان کے سپرد کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا نجمہ صاحبہ, بکریاں چراتے ہوئے بھی بڑے بڑے معجزات ہوتے تھے. حضرت شیمہ آ کے بتاتی تھی اپنی ماں کو, کبھی درخت سجدہ کر رہی ہیں, کبھی پتھر سلام بھیج رہی بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ بتائیں نا حضور کے بچپن کی حضرت بات. شیمہ جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی, اور وہ بضد ہو کے حضور کو ساتھ لے کے جاتی حضور کو ساتھ لے جاتی, اپنی گود میں کھلاتی, بکریاں چرانے جاتی, کہ مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی جب حضور ساتھ جاتے ہیں. حضور کو لے جاتی تو وہ دیکھتی کہ بکریاں گھاس چرنے کے بجائے حضور کے ارد گرد جمگٹا لگا کے بیٹھ جاتی, اور سیر ہو کے آ بھی جاتی ہیں. بالکل سیر ہو کے آ بھی جاتی, اور وہ بھی حضور کے دیدار کی مشتاق حضور کے دیدار کی مشتاق تھی. ایسا یعنی چرند پرند کوئی ایسا جاندار بے جان چیز کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. بکریاں چرانے کو حضور بڑے فخریہ انداز میں علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں وہ ہوں جو بکریاں, کیونکہ بکریاں چرانے سے بڑی انکساری آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ یعنی ایک اپنی انا, اپنا غرور ختم ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یہاں پہ ایڈ کرتی جو کہ اسلام جب بعثت تو بعد میں ہوئی نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, تو حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی خوش ہوئی. جب آپ نے یہ سنا تو بڑی خوشی سے نہال ہو گئی, اور آپ نے کہا یہ سارے واقعات تو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں, جس کا تم لوگ آج ذکر کر رہے ہو, آج تذکرہ کر رہے ہو. اور پھر ان سے صبر نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی زبانی سن رہی ہوں, مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک محمد آنکھوں سے نہ دیکھوں گی. بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے محمدی دین کو اپنا نہیں لیتی. اور پھر وہ اپنے بچوں, حضرت شیمہ بھی ان کے ساتھ تھی, اور آپ کے شوہر حضرت حارث علیہ السلام وہ بھی انہیں ساتھ لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچی. اور جب مکہ پاک میں پہنچی تو وہاں پر پہنچی تو حضرت حارث سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں, کیونکہ وہ ان کے والد تھے, آپ کے جو بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے خداؤں کو, بتوں کو نہیں مانتے, وہ اللہ کی اور جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا. وہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور پوچھا کہ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ اور جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں یہ بات سچ کر رہا ہوں, آپ قیامت کے دن خود دیکھ لیں گے. حضرت حارث پر آپ کی گفتگو کا اتنا اثر ہوا کہ آپ اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے. کیا بات ہے, یعنی آپ کے اتنی, اور آج کا جو میسیج ہے, میں آج کے پروگرام کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہوں گی آج کی عورتوں کو, آج کے بچوں کو, آج کے مردوں کو, کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آج ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. ہم دن میں چاہے پورا دن دنیا کے کام کریں, لیکن ہمیں ایک وقت مختص کرنا ہوگا جس میں ہم اپنے بچوں کو, گھر کے سارے افراد کو بٹھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کریں, حضور کی باتیں کریں, حضور کا درود و سلام پیش کریں, نذرانے پیش کریں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے تعلق جوڑیں تو وہ ہم پہ نظر کرم نہ کریں. بہت خوبصورت میسیج دیا آپ نے, آپ کا بہت شکریہ. سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ, سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کی ذات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو, آج کی خواتین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان سے متعلق اور ایک اور اہم میسیج جو میں دینا چاہ رہی ہوں آج کے پروگرام کا, وہ یہ کہ حضور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تربیت دو, 3 چیزوں کی تعلیم دو. پہلی چیز حب و نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب و اہل بیت ہی, میری آل بیت کی محبت سکھاؤ. وحب و تلاوت القرآن, اور قرآن پاک کی تلاوت. بہت خوبصورت بات, آپ نے بہت خوبصورت حضور آقا کریم نے فرمایا یہ 3 چیزیں جب سکھاؤ گے نا تو تمہاری اولادیں ویسی بن جائیں گی کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی اور آخرت میں, اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی. آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین, آج کی یہ خوبصورت ترین شخصیت, قابل رشک خاتون سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما, ہم نے جو ادنا سی کوشش کی آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے حضور اس کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.